جی بریلویت میں جو تمام چیزیں الگ سے ڈالی گئی ہیں جی اس میں بے شمار غلطیاں ہیں جس کو حامد رضا خان نے مانا ہے. اچھا. حامد رضا خان آپ سمجھ رہے ہیں کس کو میں بول رہا ہوں؟ کس کو؟ اعلیٰ حضرت جس کو مانتے نہیں ہیں. ویسے تو احمد رضا خان کے جو اولاد ہیں مصطفیٰ رضا خان اور حامد رضا خان. اچھا. تو حامد رضا خان اور مصطفیٰ رضا خان میں آپس میں اختلاف ہے. ایک حامد رضا خان دیوبندیوں کو مسلمان سمجھتے ہیں, اپنے باپ کا فتویٰ نہیں مانتے. ان کے باپ نے فتویٰ دیا جو دیوبندیوں کو کافر نہ سمجھے وہ کافر, تو ان کا بیٹا کافر ہوا نا پھر. اچھا. دوسری بات, مصطفیٰ رضا خان اعلیٰ حضرت کے اس فتوے کو مانتے ہیں جس پر دیوبندی کو کافر کہا گیا ہے. تو دو بچوں میں دو باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ بچہ جو بول رہا ہے, اس بچے کو سمجھانے کے لیے اس کو اتنے دلائل دے دوں گا نا کہ دنیا بریلویت کبھی بھی نا اس دلائل کو انکار نہیں کر سکتی, کیونکہ میں بریلوی ہوں. بریلوی کو کاٹ سکتا ہے. اوہ کیا بات ہے, بہت اچھا. ہاں. بہت اچھا. تو اس کا مطلب یہ جو طفیل شمسی وغیرہ یوٹیوب پہ مناظرے ڈالتے ہیں, یہ مطلب اپنی طرف سے یوٹیوب پہ مناظرے, ان کا دیکھو مقصد کیا ہوتا ہے. میں بھی نا اللہ نے مجھے جو ہے راہ راست پہ لایا, میں بھی بہت بے شمار مناظرے میرے ڈالے, میں نے ڈیلیٹ کروائے چینل وغیرہ. 7 سال میں اس میں پڑا رہا, عام مسلمانوں کو جو ہے کافر بولتا رہا, اہل حدیثوں کو, دیوبندیوں کو, تمام جو بریلویت میں نہیں ہے. عقیدہ ایسا ہے نا حضرت کی جو بریلوی نہیں ہے, مطلب جتنے بھی لوگ ہیں, مطلب آج سمجھ لیں 200 کروڑ مسلمان ہیں تو سب کافر جو بریلوی نہیں ہے. اوہ جی جی, یہ عقائد اور نظریات ہیں, یہ تو سیاحوں والے عقائد ہیں, سیاحوں سے خطرناک. بلکہ جی 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 سیاح میں اور بریلوی میں صرف اتنا فرق ہے, بریلوی صحابہ کو فالو کرتا ہے اور سیاح صحابہ کو فالو نہیں کرتا بس. اچھا. باقی کونڈا پھونڈا دنیا بھر کا جو بھی ہے نا وہ سب پنجتن پاک معصوم, معصوم بھی مانتے ہیں, اللہ کے نبی کے بعد معصوم بھی مانتے ہیں اہل بیت. تو کیا کرو گے؟ جی. اور جو کہ اب دیکھیں نا, یہ جو رضا لکھتے ہیں اصل میں یہ رضوی ہوتے ہیں. اچھا. ہاں, اور ایک جو رضا لکھنا ہوتا ہے نا تو وہ اللہ کی رضا ہے. جیسے میں رضا لگاتا ہوں اپنے نام کے سامنے سفیان رضا, تو یہ رضا الگ ہے. اچھا. اور یہ جو رضا لگاتے ہیں وہ احمد رضا رضوی ہونے کی دلیل ہے. اچھا. کوئی دامت برکاتہ لکھ لے, طارق جمیل دامت برکاتہ کوئی لکھ لے تو کہیں گے دیکھو دیوبندی لکھ دیا. بی لگاتے ہیں سوٹ میں, لیکن اپنا رضوی لکھتے ہیں تو پھر اعلیٰ حضرت سے منسوب کرتے ہیں, تو کوئی خرابی نہیں. اچھا. تو ان لوگ سے مناظرہ کرنا ہونا تو آپ مجھے جو ہے اپنا گروپ نمبر دیں, اس بے شمار ایسی دلائل میں دوں گا نا کہ یہ بات ہی نہیں کریں گے, کیونکہ دیوبندیوں کو پتہ نہیں رہتا ہے. تو اس لیے یہ لوگ بناتے رہتے ہیں. بریلوی کا جتنا آپ جانتے ہوں گے, آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بریلوی ہوں. میں پیدائشی تو بریلوی ہوں, لیکن میرے عقائد بریلوی نہیں ہیں, کیونکہ میں نے عقائد اور نظریات جب قرآن و حدیث سے ملائے, اپنی طور پر میں نے جب چھان بین کی کہ بھائی ہے کیا مسئلہ, کیا ہے یار, اگر سے یہ صحیح ہے تو پھر حنفیت میں 2 فرقے کیسے بن گئے پھر بتائیں. جی بالکل صحیح بات ہے آپ کی. اور بتائیں نا, دیکھو اہل سنت میں غیر مقلد بھی آتے ہیں, دیوبندی بھی آتے ہیں, بریلوی بھی آتے ہیں, لیکن ان کے علاوہ جو سنی حضرات کہتے ہیں نا ٹناٹن سنی مسلمان, غیر بریلوی بھی ہے جو اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتا, ایسا سنی ہے دیوبندی کے علاوہ. جی جی. اب میں کہوں گا جیسے مثلاً یہ کہہ دیتا ہوں میں کہ دیکھیں جی سنی میں بھی بعض اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے, تو آپ کہیں گے دیوبندی ہوں گے اہل حدیث ہوں گے, یہی کہیں گے نا. جی جی بالکل. لیکن میں دیوبندی اور اہل حدیث کے علاوہ بھی اعلیٰ حضرت کے نہ ماننے والے سنی پاؤ گے, جو چشتی لکھتے ہیں, قادری لکھتے ہیں, زیلانی لکھتے ہیں, وارثی لکھتے ہیں. مجھے معلوم ہے, پاتے ہیں بالکل. تو وجہ کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جو رضویت ہے نا اس میں بہت ساری گڑبڑی ہوئی ہے, اور وہ گڑبڑی سے آج لوگ بریلوی جو ہیں عام طور پر اہل سنت, اور دیکھو نا جب تک بریلوی اپنے آپ کو کہے نہیں لوگ, یہ لوگ سنی مانتے بھی نہیں ہیں. بالکل بالکل. ان کے فتوے کے مطابق سنی بھی کافر ہے. جے خواجہ غریب نواز کے یہاں سجدہ ریزی بھی کر رہا ہو, کافر ہے اعلیٰ حضرت کے چھاونی چھائے میں جب تک نہ آئے. اچھا. بعض دیکھیں حضرت, بعض جو باتیں ہیں میں اعلیٰ حضرت کی وہ سارا آنکھوں پر ہیں, لیکن بعض جو کفریہ الفاظات ہیں وہ نہیں مانتا بھائی میں. بہت اچھی بات ہے یار, آپ کو سلام کرتا ہوں میں. ہاں, اعلیٰ حضرت کے ملفوظات ہمارے یہاں پڑے ہیں, فتاوی رضویہ پڑھی ہیں, 2 جلد تک تو برابر مسئلہ ہے. 2 جلد کے بعد ساری کفریہ الفاظات ہیں جو کہاں سے مانے جائے گا بھائی. وہ عاشق رسول ہیں, لیکن بہت ساری بات اہل بیت سے منسوب کیے ہیں جو گڑبڑ ہے. یہی تو بات ہے. نبی فتاوی رضویہ کے میں دیکھ لیں آپ, عرفان شریعت میں دیکھو, شریعت کا عرفان پیش کر رہے ہیں, اور شریعت میں دیکھو کیا ملا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں ان کی مبارک بیوی سے ہم بستری بھی ہوتی ہے اور ان کو بھیجی جاتی ہے, یعنی ان کو نبی پاک کو جو ہے ہم بستری کرنے کے لیے بیوی جو ہے ملتی ہیں. بتائیں
नाउज़ु बिल्लाह, नाउज़ु बिल्लाह। अब बताएं तो अब बताएं ये गुस्ताखी नहीं है? जी बिल्कुल गुस्ताखी है। तो आपको बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपको अंदर तक की बातें मालूम होंगी बिल्कुल। हाँ, तो इस पर भी कह रहे हैं ये भी हक है, हम मुनाजरे साबित करेंगे। हमने कहा चले जाओ यार, इसको भी हक साबित करने आ गए। जी यही तो बात है ना, ये बरेलवी मतलब कुछ अकीदे ऐसे हैं कि इन पर अड़ जाते हैं, मानते ही नहीं किसी की। बाद जगह में अशरफ अली थानवी और तमाम जो उस दौर के मुहद्दिस गुजरे हैं उनसे बेहतर मैं बाद जगह आला हजरत को मानता हूँ, लेकिन बाद जगह में तौहीद में जो है आला हजरत का कोई अच्छा मौजू नहीं रहा है। अच्छा। तौहीद रिसालत में तो बड़ी खूबियां उन्होंने दिखाई हैं, अहले बैत और रिसालत पर और वलीउल्लाह पर। सहाबा और तौहीद को समझ लो हक मारा है इन्होंने। जो कलम चल रही हो रसूल अल्लाह की रिसालत की शान में, जो कलम चल रही हो वली की विलायत की शान में, वो कलम सहाबा इकराम पे क्यों नहीं चल रही, पहले बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। किसी एक सहाबी की तारीफ किसी मलफूजात में, किसी एक फतावे में दिखा दें। अच्छा। चलिए बहुत अच्छा लगा। मुझे तो मालूम नहीं ना असल में बरेलवियत के अंदर तक का आपको मालूम है। माशाल्लाह आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। कहाँ से आप? मैं तो उत्तर प्रदेश का हूँ। किस जगह से? उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़, लेकिन बहरहाल मैं अभी केरला में रहता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। सूफियान नाम है आपका? जी बिल्कुल सूफियान नाम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं आपको उसका तुफैल शम्सी का नंबर भी सेंड करता हूँ। और कुछ अगर आप बताना चाहें तो बता दें। अच्छा ये है कहाँ की? ये बंदा जो है कहाँ का है? मुझे भी नहीं पता है कहाँ के हैं। और इसकी तोतला है, पता नहीं वो इतनी गालियाँ देता है, इतनी गालियाँ देता है बस। इन लोग का पैसा है क्या आम मुसलमानों को गुमराह करना है? आप क्या पता क्या है, आप कुछ बताइए। आप और देवबंदी सुन लिया? हाँ देवबंदी हो, किस मसलक से हो, क्या मसला बे? मुसलमान है, मसलक क्या है बे? जी बिल्कुल बिल्कुल। मसलक क्या होते हैं? मसलक कूड़ा करकट है। तो आप मसलक के तो आप थोड़ा सा और बता दीजिए बरेलियत के बारे में, मंदरता के बारे में। बरेलियत के बारे में देखें, मंदरता के बारे में थोड़ा सा और। अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी आला हजरत तो इसलिए कह देते हैं क्योंकि हमारे जुबान पर बचपन से वो आ रहा है, तो अब किस क्या कहें। नियत बहरहाल वो नहीं है जो मैं कहना चाहता हूँ। मोतबर शख्सियत है, अच्छी शख्सियत है, इनके अंदर जो कूट के जो है इसके रसूल भरा हुआ है, लेकिन बाद जगह पे गलतियां इन्होंने की है, जैसे तमाम दुनिया मुसलमान को इन्होंने गालियां दी हैं। हाँ, कि जो इस अकीदे को नहीं मानता वो काफिर। आप बताओ, तुम पूरे दुनिया में 200 करोड़ में 12 करोड़ खाली बरेलवी हैं, गोया 12 करोड़ मुसलमान है, बाकी सब काफिर हैं। 700 करोड़ दुनिया में इंसान बसते हैं आज के दौर में, जिसमें से 2 करोड़ खाली मोमिन है, उसमें से 12 करोड़ बरेलवी जो कहते हैं हम ही मोमिन है, बाकी सब काफिर है। तो उनके अकीदे के हिसाब से जब बरेलवी ही काफिर हो रहा है, जब हम किसी को भाई कहें या किसी देवबंदी से सलाम करें तो आला हजरत का फतवा है कि सलाम करेंगे तो निकाह टूट जाएगा। तो भाई हम लोग का तो वैसे ही निकाह टूटा पड़ा है ना तुम्हारे फतवे के हिसाब से। जी बिल्कुल। हजरत मैं खतीब हूँ, कोई बड़ा आलिम नहीं हूँ। मैं खाली एक आम इंसान खतीब हूँ। मैं किताबत वगैरह करता हूँ। मेरे छोटे छोटे गाँव में जो है ना उतने बच्चे पढ़े लिखे नहीं है, तो मैं बचपन से यही मदरसे में किताबत करना, और थोड़ा सीनियर टाइप का था तो लोगों को खिताबत करता था। बाज वक़ात मेरी ज़बान से ऐसी बातें सरजद हुई हैं जो खिलाफे आला हजरत हो गई हैं। तो उस पर फतवा लग गया कि जो है जनाब ये गुमराह हो गए। हाँ, जैसे कि आप समझ लें वलीउल्लाह से बराह राज मदद मांगना, इस बात का मैं मुनकिर हमेशा रहा हूँ, क्योंकि ये आला हजरत की भी तालीम नहीं है। खुले तौर पर बरेलवी आज ये कहता है गैरुल्लाह से मदद मांग सकते हैं। वसीला तो सब मानते हैं, लेकिन वसीले का इनकार करते हुए डायरेक्ट कहते हैं मांग सकते हो। और ये इल्जाम लगाते हैं कासिम नानवतवी पर कि कासिम नानवतवी ने फतावा कासमिया में जो है लिखा है कि कब्र से मांगना जायज है। आप बता देता हूँ, फतावा कासमिया जो है उसका PDF मेरे एक देवबंदी भाई ने भेजा था, उसमें ये लिखा हुआ है कि आप किसी मजार पे जाएं तो कोई बिदात और कोई शिरक नहीं है। बात यह है कि आप साहिबे कब्र से नहीं बल्कि अल्लाह से मांगे। नेक और पाक जगह है, वो उन्होंने माना नेक पाक जगह, ठीक है, अल्लाह के वली हैं, अच्छी जगह है, अल्लाह ने मुंतखब किया है कि वहाँ वो आराम फरमाए, अच्छी जगह है, मज़ार अच्छी जगह होती है। आमतौर पर सब लोगों की नहीं, जो अच्छे वली हैं उनकी मज़ार अच्छी जगह है, मुकद्दस जगह है, तो अल्लाह से मांगे ना। उन्होंने कहा कि मज़ार पे जाना बिदात नहीं है, तो जाने पर से पकड़ के कहते हैं देखो इन्होंने भी बिदात नहीं कहा है, देवबंदी आज बिदात कह रहे हैं। तो ये छोटी छोटी बातें पकड़ लेते हैं। हालांकि अगर एक लाइन जो अंडरग्राउंड किए हैं, अगली लाइन अगर पढ़ें तो उनमें उन्होंने वो लिखा है अपनी कलम से कि भाई
جا سکتے ہیں لیکن صاحب قبر سے نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے. یہی بات ہے, تو وہاں پہ یہ کاٹ دیتے ہیں. جی اکابر دیوبند کی بہت ساری کتابیں ایسی انہوں نے چھوٹی چھوٹی لائن ہیڈ لائن کر رکھی ہے, وہی دکھاتے ہیں سب کو. جی وہی لائٹ کرتے ہیں, اس کے علاوہ آگے پیچھے پڑھیں تو بات سمجھ میں آ جائے. لیکن اب دیکھیں نا, اسماعیل دہلوی پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں. اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں جو وہ دیوبندی اور بریلویت کے پہلے کے ہیں. جی جی بالکل. ہاں یہ میرے خیال سے شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں میرے حساب سے, ہے نا. جی ان کی 1831 میں شاید وفات ہو گئی تھی ان کی, دارالعلوم سے پہلے ہی. ہاں تو بتائیں نا جو, ہاں ان کی ایک کتاب ہے صراط المستقیم. جی بہت بڑھیا کتاب ہے, اس میں ایسی کوئی گستاخی نہیں ہے, لیکن اسی کو پکڑ کے کہتے ہیں کہ اچھا جب بریلویت نہیں بنی تھی کیا کوئی عالم نہیں تھا اس کتاب کو پڑھنے والا؟ یہ تو کتاب صراط المستقیم بریلویت بننے سے پہلے ہے نا, آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں. تو کیا اس دور میں اس 50 سال میں کوئی عالم پیدا ہی نہیں ہوا؟ اب اعلیٰ حضرت پیدا ہوتے ہیں, بریلویت بنتی ہے تو اس کتاب پر اور اس شخصیت پر فتویٰ لگ جاتا ہے. ان کو اپنے گھر کا پتہ نہیں ہوتا ہے اور دوسرے گھر میں چولہا جلا ہے کہ نہیں یہ دیکھنے پہنچ جاتے ہیں. جی جی ایسے ہی ہے. اور اصل میں ان کا حال کیا ہے, بے نمازی, سود کھانا, انٹرسٹ کھانا, بینکوں سے سود کھانا, لوگوں کا حق مارنا, بہن بیٹیوں کو ذلیل کرنا, جو ہے زنا کرنا, یہ سب عام طور پر کھلے طور پر ہے. کیونکہ ان کے جو بڑے بڑے مفتی ہیں نا وہ مائک پر اور کتابوں میں تو نہیں لکھتے ہیں تحریروں میں, لیکن کہتے کیا پتہ سب معافیات کے رسول ہونا چاہیے بس. اچھا ہاں لیکن کہو گے تو کہیں گے ثابت کرو کہاں لکھا ہے. ابے بھیا بات چیزیں تم منہ سے کہتے ہو وہ لکھاوٹ سے زیادہ تیز اثر کرتی ہے. بالکل کرتی ہے. کوئی دیوبندی کو بتا دیں, میں کہہ رہا ہوں کوئی دیوبندی کو بتا دیں ایسے, آج آپ ڈالیں نا کہ گستاخیاں بریلوی کی, تو 5300 کچھ گستاخیاں ہیں جو اللہ کے سامنے ہیں. تقریریں انڈر گراؤنڈ کی ہے دیوبندیوں نے, تقریریں. اور آپ دیوبندیوں کے لیے تو 200-300 آئے گی, وہ بھی ایسی کہ جو خطیب ہوتا ہے اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں رکھ پاتا ہے, تو اس میں کیا ہے کبھی کبھی ہو جاتا ہے, وہ سب سے ہو جاتی ہے بھائی غلطی. جیسے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ بولنا صحابہ اکرام کے سامنے, اس پر بھی بڑی بحث کر لیتے ہیں لوگ. ارے بھائی ایک بار اگر کسی نے کہہ دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر بار بار نہیں کہا تو اس میں کوئی عیب نہیں ہے. جی جی بالکل. لیکن ان کا کہنا ہے کہ بار بار کہیں ورنہ گستاخی تو ایسے ہی ثابت کرتے ہیں جیسے ان کے گھر میں گستاخی پیدا ہو رہی ہے. تو جب حضرت انہوں نے ہمیں گستاخ بتلایا اور کہا کہ تم اعلیٰ حضرت گستاخ ہو, اللہ کے گستاخ ہو, ہم نے کہا اچھا. اس کے بعد کہا کہ تم نبی کے گستاخ, ہم نے کہا اچھا. اس کے بعد کہا تم کافر ہو, ہم نے کہا اچھا. بات کیا ہوئی تھی کہ غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے. میں نے ایک دفعہ اپنے طلبا کو بتا, 2-4 بندے تھے جو ہمارے سے زیادہ محبت کرتے تھے, انہوں نے کہا کہ آج بتائیں کہ یہ مانگنا یہ دیوبندی کہتے ہیں شرک ہے, یہ کیا بات ہے. ہمارے یہاں کچھ آگے انصاری برادر ہیں نا, اچھا, تو ان میں جو دیوبندیت ہیں, دیوبندی ہیں, حدیث ہے, تو وہ کہتے ہیں غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے. تو انہوں نے ہمارے پاس آئے, بولے بھائی آپ بتا دیں. تو ہم نے کہا دیکھیں غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے, یہ تو بریلوی دیوبندی کا کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. جی جی بالکل. یہ تو اتحاد ہے, اس میں تو جو ہے اجماع ہے پورے امت کا نا, یہی تو مسلمان کی خوبیاں ہیں بھائی. تو کہنے لگے نہیں غیر اللہ سے مانگ سکتے ہیں. تو پھر اس پر کہا کہ آپ ثابت کریں. ہم نے کہا فتاوی رضویہ سے ثابت ہے کہ غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے. کہا کہاں وہ وسیلہ, میں نے کہا وسیلے کو میں غیر اللہ نہیں مانتا, وسیلے کو غیر اللہ نہیں مانتا, وسیلے کا قائل میں ہوں. اگرچہ کوئی مقدس ہستیوں کا نام لے کر اور وسیلہ دے رہا ہو تو یہ غیر اللہ سے مانگنا تھوڑی ہوا, یہ تو اللہ ہی سے تو مانگنا ہوا نا. تو پھر ہم نے سوچا کہ چلو مسئلہ حل ہو گیا. لیکن نہیں, کچھ بندے یہ بھی دعویٰ کر رہے تھے کہ نہیں وسیلہ چھوڑو, ڈائریکٹ مانگنا جائز ہے. تب ہم نے کہا اب ہم جو ہے, تم سوچ رہے ہو کہ جو ہے ہم اب توبہ کریں, تو اب نہیں توبہ کریں گے, کیونکہ وسیلے پر بات تھی تو اس پر تو میں رجوع کر لیا کہ چلو وسیلے سے مانگنا جائز ہے. لیکن آپ براہ راست کر رہے ہیں تو آپ میں رجوع, اس پر رجوع والی بات ہی نہیں ہے کوئی. بالکل, بہت اچھا. اگر رجوع کر لیتے ہیں کہ چلے ٹھیک ہے رجوع کر لیا, اولیاء اللہ سے ڈائریکٹ مانگ سکتے ہیں, کسی اللہ کے سلسلے سے نہیں, کسی پیغمبر سے نہیں, کچھ نہیں, ڈائریکٹ مانگ سکتے ہیں آپ اولیاء اللہ سے. جیسے اللہ دیتا ہے اسی طریقے سے عین اولیاء اللہ دیتے ہیں, یعنی الوہیت کے مقام پر ان کو لے جاتے ہیں. تو پھر ہم نے کہا رجوع کرنا ہی نہیں, کیونکہ رجوع کر لیا تو پھر کافر. صحیح, رجوع کر لیا تو عین کافر, اور رجوع نہیں کیا تو تمہارے منشا کے حساب سے کافر. تو تمہارے منشا کے حساب سے کافر رہنے دو بھائی, رہنے دو. بالکل صحیح بات ہے. ہاں, تو آج تقریباً جو ہو گیا 6-7 سال ہو گیا, رجوع نہیں کیا. بعض لوگ کہتے ہیں رجوع نہیں کیا. تو اب ہم کہتے ہیں
کہ تم لوگ سب رجوع کرو. پچھلے بار گاؤں گئے تھے, کہا کیوں؟ ہم نے کہا جو بھی دیوبندیوں کے یہاں کھانا کھاتا ہے اعلیٰ حضرت کے فتوے کے حساب اس نے سور کا گوشت کھایا معاذ اللہ, تو رجوع کرو. تو کہا دیکھیں جی آج کی دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے, یہ ہے وہ ہے. ہم نے کہا فتوا تو فتوا نا اعلیٰ حضرت کا, کہا قرآن و حدیث سے ثابت کریں. ہم نے کہا پھر آپ قرآن و حدیث پر آ گئے, اور جہاں ہم قرآن و حدیث پر ہیں وہاں آپ اعلیٰ حضرت پر آ جاتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. تو اگر اعلیٰ حضرت جیسی شخصیت نہ پیدا ہوتی تو بہتر ہوتا. یہ قوم میں جو ہے نا انتصار پیدا ہو گیا, قوم میں جو ہے دو راہیں اختیار ہو گئی, حنفیت میں دو نظریات ہو گئے, سمجھے بھائی؟ جی بالکل سمجھ رہا ہوں میں آپ. ہاں, بات جگہ اشرف علی تھانوی کی بھی اگر بات نہ لے جائے تو بھی بہتر ہے. میں کوئی کسی کا قائل نہیں, دیکھو سب معتبر شخصیت ہیں, لیکن آپس کے جو جھگڑے ہیں اس پر کفر اور ایمان نہیں ثابت ہوتا میرے بھائی. جی بالکل صحیح بات ہے. بنیادی باتیں اگر کوئی, اب عام بندیوں کیا پتا, حیات مبات کا چکر آپ دیکھ لیں, آپ دیوبندیوں میں بھی حیاتی مباتی پائے جاتے ہیں. اب اس کو عام سادھارن سے بندے کو کیا پتا حیات کیا ہے مبات کیا ہے, بتائیں. حاضر و ناظر کا عقیدہ کیا ہے بتائیں. آپ عرب میں گھوم لیں, کوئی حاضر و ناظر کا کوئی بحث ہی نہیں ہے, حالانکہ قرآن تو عربی لینگویج میں اترا نا, لیکن آپ دیکھ لیں حاضر و ناظر کا کوئی ان کے یہاں تصور ہی نہیں ہے. وہ حاضر و ناظر پہ بحث کیوں کریں گے؟ وہ تو نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, جو فرائض ہیں, جو شرائط ہیں, جو دین کی بنیادیں ہیں, اللہ نبی کی باتیں ہیں, اصحاب کی باتیں ہیں, اہل بیت کی باتیں ہیں, اولیاء کرام کی باتیں ہیں, ٹھیک ہے. یہ حاضر و ناظر کا عقیدہ کیا ہے؟ حاضر و ناظر کے تو قرآن کے ایک آیت سے حاضر و ناظر کا عقیدہ ٹوٹ جاتا ہے. بتائیں, آپ دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک جو ہے حبشی عورت جو ہے آتی تھی جھاڑو پوچھا لگانے کے لیے, یہ حدیث میں, ٹھیک ہے. آپ کو اگر وہ چاہیے تو میں حوالہ دے دوں گا, ٹھیک ہے نا, PDF میں ہمارے حوالے ہوتے ہیں. تو بہت دنوں سے دکھی نہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے اپنے اصحاب سے کہ بھائی وہ بہت دن سے دکھی نہیں, مسئلہ کیا ہے, کہاں ہے؟ تو اصحاب نے کہا اس کا تو انتقال ہو گیا اور ہم نے دفنا بھی دیا. تو انہوں نے کہا اطلاع کیوں نہیں دیا ہمیں؟ تو اب اصحاب پوچھتے نا, آپ تو عالم الغیب ہیں. لیکن وہاں کوئی اصحاب نے نہیں کہا آپ عالم الغیب ہیں. یہاں بریلوی فتوے لگاؤ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہیں سے تو اللہ کے رسول نے کہا آپ نے ہمیں اطلاع کیوں نہیں دیا, اور اس کو مطلب کفن دفن کا سارا سسٹم کر دیا ہم سے. اس کو مطلب عقیدت تھی, وہ بہت اچھی نیک پرہیزگار تھی. تو آپ گئے اس کے جو ہے قبر پر اور آپ نے جو ہے مغفرت کی دعا کی. تو آپ تو عالم الغیب تھے. آج بریلوی جو کہتے ہیں کہ جو ہوگا نبی کو 100 سال آگے کا پتا ہے, جو جھوٹ باندھتے ہیں اللہ والی الوہیت نبی پر فٹ کرتے ہیں, تو بھائی اصحاب تو کہہ دیتے ہیں نا جی آپ تو عالم الغیب ہیں, آپ کو تو پتہ چل جانا چاہیے تھا اس کی فوت کب ہوئی تھی. تو یہ تو قرآن کی اور حدیث کی ایک ایک باتوں سے ظاہر ہو جاتا ہے. اس میں بحث کرنا یعنی سمجھ لیں کہ اپنا دماغ ماتھا ماری کرنا ہے میرے بھائی. صحیح بات ہے. اس پہ تو بحث ہی نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ یہ زبردستی کا جھوٹ عقیدہ بنا لیے ہیں. اسی طرح سیاحوں نے جھوٹ 12 امام اور 15 امام یہ سب معصوم ہیں, ان سے غلطی. قرآن فرماتا ہے انبیاء اکرام اور فرشتوں کے علاوہ سب سے خطا ہو سکتی ہے, اجتہادی خطا, کوئی اپنی عملی خطا نہیں ہے, اجتہادی خطا ہو سکتی ہے. بھائی انسان ہے نا سب, اصحاب ہیں لیکن انسانی جسم لے کر پیدا ہوئے ہیں نا. اللہ کی تو تصور مت کریے, انبیاء اکرام اور فرشتوں کے علاوہ سب سے غلطیاں سرزد ہو سکتی ہیں, یعنی ہوتی ہے نہیں بول رہا میں, یعنی ممکن ہے کہ غلطی ہو سکتی ہے, سمجھے. لیکن اب سیاحوں نے عقیدہ بنا لیا بھائی اہل بیت سے غلطی ہی نہیں ہوتی ہے, اور اہل بیت کے علاوہ اور تمام جتنے سید ہیں, اور یہ تو 12 امام کو کہتے ہیں ان سے بھی غلطی نہیں ہو سکتی. کچھ صحابی ہیں جیسے سلمان فارسی, ان صحابیوں کو کہتے ہیں ان سے بھی غلطی نہیں ہو سکتی, معصوم ہیں یہ. اور ابو بکر کے بارے میں خطا یہ کہتے ہیں, حضرت ابو بکر کو خطا پہ کہتے ہیں, وہ بھی تو صحابی ہیں. اور ایک صحابی سلمان فارسی, ان کو کہتے ہیں خطا ہی نہیں ہو سکتی, معصوم ہے. مجھے معلوم ہے, مجھے بھی ان کا نظریہ. تو مجھے سارا رجسٹریشن پتا ہے کہ کہاں کیا گمراہیاں ہیں. بعض سادی عوام جو ہے دیوبندیوں کی اور غیر مقلدوں کی. جی آپ بتائیں. آپ سے بات کر کے اچھا لگا ہے. ابھی یہ تھوڑا رات کا وقت ہے, انشاءاللہ میں کل بات کروں آپ سے فرصت سے. ٹھیک انشاءاللہ چلیے بات کریں انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.